بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ناسازگی طبع کی وجہ سے اگر کہیں گفتگو میں جھول نظر آئے یا آپ کو ربط نظر نہ آئے تو براہ کرم اسے معاف فرما دیجیے گا۔ اچھا ناظرین، قاضی کا عہد تمام ہوا۔ 13 ماہ 18 دن تک ایک نفسیاتی مریض نے اپنے منصب کو دوام دینے کے لیے پوری قوم کو یرغمال بنائے رکھا۔ نرگسیت کا شکار ایک جج قانون کے ماتھے پہ کلنک بنا رہا۔ جی، نرگسیت کا شکار۔ اگر میرے کسی دوست کو نرگسیت کا مطلب نہیں آتا تو وہ کسی پڑھے لکھے بندے سے ضرور پوچھ لے کہ نرگسیت کیا ہوتی ہے۔ قاضی صاحب نرگسیت کی ایک بہترین اور جیتی جاگتی مثال تھے۔ قاضی چیف جسٹس بننے پہ اس کے کئی لوگوں نے امید کا اظہار کیا تھا۔ وہ ایک خاص گروہ تھا جنہوں نے قاضی سے اپنی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ وہ امیدیں جو تھیں وہ حب علی سے زیادہ دوسری سائڈ کی تھی۔ خیر، کئی لوگوں نے امید کا اظہار کیا، لیکن جب قاضی صاحب تشریف لائے تھے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان کے جانے پہ تقریباً سبھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ قاضی نے اپنے دور میں ثابت کیا ہے کہ نہ وہ قاضی ہیں، نہ ہی اس اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہونے کے قابل تھے، نہ ہی وہ عیسیٰ تھے جو مظلوموں کی مسیحائی کرتے۔ قاضی کا وجود جسد قومی پہ ایک رستے ہوئے پھوڑے کی طرح تھا۔ بالکل میں کوئی بغیر جذباتیت کے بات کہہ رہا ہوں۔ جب تک وہ اس منصب پر رہے، قوم کا انگ انگ درد کی ٹیسے محسوس کرتا رہا، اور جاتے جاتے بھی وہ 26ویں ترمیم کی مکھور لاش سپریم کورٹ کے کنویں میں پھینک گئے، اور جب تک اس لاش کو نکالا نہیں جاتا، میری رائے میں انصاف کے کنویں کا پانی بدبودار ہی رہے گا۔ اور اپنے آخری دن قاضی نے سپریم کورٹ کے احاطے میں انسانی حقوق کی یادگار کا افتتاح کیا۔ اصل میں یہ یادگار نہیں، انسانی حقوق کا مظہر ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے قاضی کا عہد جو ہے وہ تاریک ترین دور تھا۔ اور اس یادگار کے حوالے سے بھی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے ذاتی ٹھیکیدار کو اس کا ٹھیکہ دیا ہے، تو اس کا جواب بھی قاضی صاحب نے دینا مناسب نہیں سمجھا۔ قاضی کے دور میں عزت مآب خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، والدین کے سامنے بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے گئے، نوجوان بیٹیوں کو باپ کے سامنے برہنہ کیا گیا، ضعیف العمر خواتین کو گھسیٹ گھسیٹ کر قید خانوں کی راہ دکھائی گئی، اور انسانی حقوق کی ان سنگین پامالیوں کو روکنے کی بجائے قصر انصاف میں بیٹھے ہوئے قاضی صاحب ظالموں کو ہلا شیری دیتے رہے، ریاستی جبر پر کہتے رہے کہ اگر حدت برداشت نہیں ہوتی تو کچن سے باہر آ جائیں۔ کسی ظالم کا ہاتھ نہیں روکا، مظلوم کی مشکیں کس دیں الٹا انہوں نے۔ وہ اپنی عدالت میں فرعون کے لہجے میں بات کرتے تھے۔ یعنی میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ قاضی صاحب کے جو نظریات اور اصول وہ تو ایک طرف، جو ان کے ظاہری اوصاف تھے وہ بھی انہوں نے اپنی اس ججی کے دوران کھو دیے، اور بری طرح کھو دیے۔ جب وہ چیختے تھے، چلاتے تھے، رونت تھی ان کے لہجے میں، اور حالانکہ اس سے پہلے وہ بالکل ایسا نہیں تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت نرم خو، نرم گفتار ہے، لیکن وہ سب کچھ انہوں نے اس ایک چیف ججی کے لیے قربان کر دیا۔ بھری عدالت میں وہ سینئر وکلاء کی پگڑیاں اچھالتے تھے، اور سائلین اور وکلاء کی کا ٹھٹھا اڑاتے تھے باقاعدہ۔ وہ کبھی وہ نام کے ساتھ سردار لگانے پر لطیف کھوسا کی سرزنش کرتے تھے، کبھی کسی کو صاحب کہنے پہ چڑھائی کر دیتے تھے۔ قاضی کا عہد جو عہد اعلیٰ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے ججز کے لیے بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اسی کے دور میں کسی جج کے بیڈ روم میں کیمرے نصب ہوئے، کسی کے والد کو اغوا کیا گیا، کسی جج کے قریبی رشتہ دار کو گرفتار کر کے اسے برہنہ کیا گیا، اسے کرنٹ لگائے گئے، اور ان ججز نے اپنے لیے انصاف طلب کرتے ہوئے قاضی صاحب کو جب خط لکھا تو بپھرے ہوئے منصف اعلیٰ نے اس خط کو اپنی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا۔ سب سے غلیظ جو ان کا اقدام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی فریاد کو اپنی کمر میں چھرا گھونپنا کہہ دیا تھا، اور پھر ان کے کیس جو تھے وہ داخل دفتر کر دیا ان کا۔ قاضی نے اپنے 2 ساتھی ججز کے سر مانگے، یہ بالکل کتنے افسوس کی بات ہے۔
میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ قاضی نے اپنے 2 ساتھی ججز کے سر مانگے جو ان ججز کو مجبور کر کے استعفوں کی شکل میں قاضی کو پیش کر دیے گئے، اور قاضی نے ملک کی سب سے بڑی جماعت سے نشان چھین کر اسے الیکشن سے باہر کیا۔ یہ فیصلہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی قاضی صاحب بے چین کرتا رہے گا، مضطرب رہے گی آپ کی آنے والی نسل بھی۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ قاضی کی نسلیں بھی ان سے تعلق کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھیں گی۔ خود کو عقل کل سمجھنے والا قاضی اپنے آخری روز فل کورٹ ریفرنس کے دوران ہی عرش سے فرش پہ گرا آ کے اصولوں کا یہ اوتار جاتے جاتے نئے چیف جسٹس کی خوشامد کرتا پایا گیا۔ اس نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا لیول ہم سے بہت اوپر ہے، ہم ان کی بطور جج اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ جسے اصولوں کا ہمالیہ کہتے تھے ہم لوگ، یا کئی لوگ جو ہیں، جو جس گروہ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ جس بندے کو اصولوں کا ہمالیہ کہتے تھے وہ بندہ تو خوشامد کرتا ہوا چوہا نکلا ہے۔ ناظرین، اصل میں تو یہ سمجھ پایا ہوں آج تک کہ یہ جو بے حمیتی، بے توقیری اور سیلف اسٹیم کھونے کا جو راستہ ہوتا ہے یا جو سڑک ہوتی ہے، یہ ایک تو ڈھلان ہوتی ہے، یہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ سپیڈ بریکر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جب ایک انسان اس راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے تو پھر وہ بریک نہیں لگانا پسند کرتا، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اگر چاہے بھی تو غالباً بریک اس سے لگتی نہیں ہے۔ اب ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ کیا تھے بطور جج، چیف جسٹس، بطور جج اور چیف جسٹس؟ ان کا کنڈکٹ کیسا تھا؟ ان کے ساتھی ججز سے زیادہ یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو تازہ خط منظر عام پہ آیا ہے، جس میں انہوں نے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات بہت وضاحت کے ساتھ لکھی ہیں، اصل میں یہ خط نہیں ہے، یہ چارج شیٹ ہے۔ اگر قاضی میں رتی بھر بھی عزت کی رمق باقی ہے تو اس خط کے بعد ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو لکھے گئے خط میں جسٹس منصور کہتے ہیں کہ انہوں نے جن وجوہات کے باعث چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں شمولیت سے انکار کیا تھا، آج وہ اس سے زیادہ پریشان کن وجوہات کی بنا پر ایسا ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کی حفاظت، عدلیہ کی آزادی کا تحفظ اور انصاف کرنا ہے، مگر قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے عدلیہ پر دباؤ کے حوالے سے لا تعلق رہے، بھنگ پی کے سوئے رہے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ قاضی نے چیک اینڈ بیلنس پر عدلیہ کے مقدس کردار سے بے وفائی کی۔ ایک ایک لفظ بالکل موتیوں کی طرح پرو کے جسٹس صاحب نے لکھا ہے۔ عدلیہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ عدلیہ پر دباؤ کے حوالے سے حفاظتی دیوار بننے کی بجائے انہوں نے دباؤ کے دروازے مزید کھول دیے اور عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈز مہیا کی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام نہیں تھا۔ انہوں نے بے شرمی سے کہا کہ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے۔ ایسا کبھی نہیں کسی چیف جسٹس کے منہ سے سنا تھا کسی نے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے کولیگز میں تقسیم پیدا کی اور عدلیہ پر ایسے داغ چھوڑے جو ایک لمبے عرصے تک برقرار رہیں گے۔ اور اس سے آگے جسٹس منصور صاحب نے لکھا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور چھوٹے پن، انتقام اور انتقامی معاملات میں چھوٹے کردار کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں، میں اپنے ہوش و حواس میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں نہیں جا سکتا۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ قاضی صاحب اس خط کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے پاس کسی بات کا جواب ہے ہی نہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ قاضی جب منصب سے ہٹیں گے تو انہیں میوزک فیس کرنا پڑے گا، مگر آج جب قاضی اپنے منصب پر براجمان تھے، اپنی آخری عدالتی تقریب میں موجود تھے، تو صحافیوں کے سوالات نے قاضی کے ناک میں دم کر دیا، اور ایسا ناک میں دم کیا کہ قاضی صاحب نے اچھا 2 باتیں بڑی دلچسپ کی، ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ایک تو قاضی صاحب نے کہا باہر نکلتے ہوئے، جب سب لوگوں نے گھیرا ہوا تھا قاضی کو، تو قاضی پوچھ رہا کہ مجھے کوئی راستہ ملے گا؟ قاضی صاحب اب آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ جب آپ بار بار کہہ رہے تھے مجھے راستہ ملے گا، تو میرے ذہن میں آپ نے 3 دفعہ غالباً پوچھا ہے، تینوں دفعہ میرے منہ سے خود بخود نکلا ہے کہ قاضی صاحب اب آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے اپنی تقریر میں کہا ہے ایک ساتھی جج کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا
کہ پہلے آپ کو حجامت کروا لینی چاہیے، جانے سے پہلے ہیئر کٹ کروا لینا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے قائد صاحب یہ جو فریضہ ہے یہ بھی شاید حجام کی بجائے کوئی اور ادا کرے گا یا کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جان، آپ کی عزت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن لوگ آپ پہ بہت تپے ہوئے ہیں قائد صاحب، 25 کروڑ لوگ آپ پہ تپے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی بھی، بلکہ رول آف لاء کا ہر حامی آپ پر بڑا تپا ہوا ہے قائد صاحب۔ تو اب قاضی سپریم کورٹ کے آتے میں انسانی حقوق کی یادگار یا مقبرے کا افتتاح جب کرنے آئے تھے تو جیسا میں نے عرض کیا کہ صحافیوں کے سوالات نے قاضی صاحب کے کان لال کر دیے تھے۔ قاضی کے سامنے صحافی اس یادگار کو انسانی حقوق کا قبرستان قرار دیتے رہے بار بار، اور اس موقع پر قاضی سے پوچھا گیا کہ کیا 6 ججز کا خط بھی اس یادگار میں کہیں محفوظ ہے، یعنی اس دیوار میں چنا گیا ہے؟ بڑا خوبصورت جملہ بولا گیا تھا۔ تو قاضی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ جسٹس منصور کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن اس یادگار میں کہاں دفن ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھیننے والے فیصلے کی قبر کہاں بنائی گئی ہے۔ صحافیوں کے سوال تھے اور قاضی خود کو مصروف دکھا کر سب سنی انسنی کرنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ ایک موقع پہ وہ زچ ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان تو سب سے زیادہ تہذیب والے ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ بہرحال قاضی صاحب کو آج پتہ چل گیا کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اس موقع پر چائے کا بھی بندوبست کیا گیا تھا، مگر قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے نصیب میں اپنے ہی اعزاز میں ہونے والے جو تقریب ہے اس کی چائے بھی نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی پیے بغیر چلے گئے۔ اور یہاں قاضی صاحب آپ کے لیے ایک اور خبر بھی ہے کہ قاضی صاحب کے حوالے سے کہ قاضی نے 29 اکتوبر کو لندن میں ایک تقریب سے خطاب کرنا ہے، اور قاضی کے لندن میں شان استقبال کے لیے پی ٹی آئی لندن کے رہنماؤں نے کارکنوں کو بر وقت مطلع کر دیا کہ وہ قاضی کے استقبال کے لیے جوک در جوک پہنچے، تاکہ قاضی کو لندن میں اجنبیت کا نہیں اپنائیت کا احساس ہو۔ تو قاضی صاحب آپ نے جو بویا اب ساری زندگی آپ اور آپ کی نسلیں یہ کاٹتی پھریں گی، اور یہی بات میں بار بار سب کے بارے میں کہتا ہوں، اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں، ہمیں ہر وقت اپنے رویوں کا، اپنے فیصلوں کا، اپنے کردار کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم اس وقت تاریخ کے کردار ہیں، ہم سب تاریخ کے کردار ہیں، عوام، میں، آپ، سیاستدان، عدلیہ، بیوروکریسی، سب، فوج، ہم سب تاریخ کے کردار ہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کل ہمارا ذکر جب مورخ کرے گا تو وہ بے رحم ہو کے کرے گا، وہ بالکل کسی کی سائیڈ نہیں لے گا مورخ۔ جب وہ لکھے گا تو ہمارا ذکر کن الفاظ میں کرے گا یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ قاضی صاحب کے لیے فل کورٹ ریفرنس میں نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ایک جملے نے ناظرین مستقبل کے منظر نامے پہ چھائی ہوئی ساری جو دھند ہے وہ ہٹا دی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، اختیارات کی تقسیم کے فارمولے کو کسی صورت خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا، اختیارات کی تقسیم کے فارمولے کی کسی صورت پہ خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا۔ ناظرین اس ایک جملے نے 26ویں ترمیم کرنے والوں کی ہوا ٹائٹ کر دی ہے۔ اس جملے سے ہی اس راز کا سراغ ملتا ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے سپرسیڈ ہونے کے باوجود مستعفی ہونے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا۔ 26ویں ترمیم اپنے نفاذ سے پہلے یتیم ہو چکی ہے، اور ترمیم ڈرافٹ کرنے والوں نے اپنی نااہلی سے اس میں ایسے قانونی سکم چھوڑے ہیں کہ اس ترمیم پر عمل کے لیے ایک اور ترمیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ کل سے بات سب کے سامنے آیا ہے۔ حکومت کی نااہل قانونی ٹیم نے ترمیم میں جو سکم چھوڑ دیے اسے دور کرنے کے لیے اب پریس ریلیزیں جاری کی جا رہی ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو کوئی بتائے کہ پریس ریلیز سے کیسے آئینی غلطیوں کا تدارک ہو سکتا ہے۔ کل سے ناظرین جو نیا تماشا لگنے کو ہے، حکومت نے درپردہ 27ویں ترمیم کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آج ہی اعلان کر دیا ہے کہ 27ویں ترمیم کا کسی صورت وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ اب وہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے یہ الگ بات ہے، لیکن زمین گرم ہو رہی ہے۔ آئین فتح کرنے والوں اور جسٹس منصور کا راستہ روک کر خوش ہونے والوں کے
گھبرانے کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اچھا ناظرین، قاضی صاحب تو گئے، خاص کم جہاں پاک۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بشریٰ بی بی کے بعد عمران خان کی بہنوں کی ضمانت ہو گئی ہے، جس کے بعد ڈیل کی باتیں کرنے والے سرکاری بھونپو جو ہیں وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اب ڈیل کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ایسی ایسی فرضی ملاقاتیں نکال رہے ہیں، 12:11 پہ وہ ادھر گیا، اور جناب 14:19 پہ، 14 نہیں بجتے یار، تھوڑے 12 بج گئے نا بھائی، 14، مطلب ایسی ایسی واہیات ملاقاتیں، ایسی ایسی فضول ملاقاتیں، دور کی کوڑیاں ملا کے ایک کہانی گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا بھونپو جو ہے فیصل واوڈا، وہ سب سے گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رہائی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسا عجیب کردار ہے ناظرین، آپ لوگ بھی شاید اس سے متاثر ہوں کہ اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کی کبھی باتوں کا آپ باریک بینی سے جائزہ لیں۔ یہ اگر 50 باتیں کرتا ہے تو اس میں سے 30 باتیں غلط ہوتی ہیں، 20 تو ہماری بھی درست ہو جاتی ہیں ناظرین۔ تو یہ کہاں کا آ گیا پاکستانی سیاست پہ نظر رکھنے والا ترم خان؟ یہ وہی واوڈا ہے جو کہتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ بشریٰ بی بی اپنے خامد کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے گی، یہ کپتان کی پشت میں چھرا گھونپے گی۔ اب یہ کسی شرمندگی کے بغیر کہہ رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کی رہائی جو ہے وہ ڈیل کا نتیجہ ہے، اور عجیب و غریب ایک تعویل پیش کر رہا ہے۔ فیصل واوڈا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ڈیل نہیں تھی تو پھر بنی گالہ میں رنگ و روغن کیوں کیا گیا؟ حضور والا ذرا غور فرمائیں ناظرین، آپ بھی ذرا اپنے ذہنوں پہ غور کیجئے، ذرا زور دیجئے گا۔ یہ بات آج سے 4.5 ماہ پہلے تمام ویلاگرز نے کی تھی، 4.5 ماہ پہلے، کہ بنی گالہ میں پینٹ شروع کر دیا گیا کیونکہ بشریٰ بی بی کی رہائی کا وقت ہو گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیل نہیں تھی تو یہ جناب علی ابھی کیوں پینٹ ہوا ہے؟ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں دھول نہیں جھونکنا، باقاعدہ ریت کا ٹرک پھینک دینا۔ اور ناظرین، دوسری بات آپ کبھی خود غور کیجئے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اتنی بے وقوف ہے، اتنی احمق ہے کہ اپنے اوپر وہ ڈیل کا جو سٹیکر ہے وہ چھین کے اپنے ماتھے پہ لگائے گی کہ ترمیم سے اگلے روز ہی ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بشریٰ بی بی کی بھی ہو گئی، اور اس سے اگلے دن جو ہے وہ خان صاحب کی بہنوں کی بھی ہو گئی ضمانتیں۔ اتنی احمق ہے پی ٹی آئی یہ نہیں کر سکتی تھی کہ یہ عمل جو ہے یہ 10-15 دن بعد کر لیا جائے ترمیم کے؟ عجیب بات ہے، یعنی میں تو حیران ہوں کہ یہ کیسی عجیب ڈیل ہے جو ایک بچہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واوڈا صاحب آپ ہی بتا دیں کیسی ڈیل ہے۔ عمران خان صاحب کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی اہلیہ کو رہا کر دیا گیا ہے، یہ بات بھی ان کے وکلاء نے انہیں بتائی تھی۔ اور پھر اس وقت عمران خان ڈیل کیوں کرے گا ناظرین؟ ڈیل کرنا ہوتی اس وقت، ڈیل کرنا ہوتی تو جنرل باجوہ سے ہو جاتی، جو کہتا تھا بس چپ رہو، اور یہ ڈیل ہو جاتی تو وزیر آباد میں عمران خان کو گولیاں نہ ماری جاتی۔ عمران خان کی پارٹی کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا، اس نے اس وقت ڈیل نہیں کی۔ واوڈا صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی کپتان کو ڈیل کا دانہ ڈالا گیا تھا، ہر ہفتے 10 دن بعد ان کو کوئی نئی ڈیل پیش کی جاتی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کس نے جیل میں عمران خان سے ملاقات کی تھی۔ اس نڈر لیڈر نے اس وقت ڈیل نہ کی، اس وقت، اب 26ویں ترمیم کے بعد وہ کیوں ڈیل کرے گا؟ میں سرکاری ٹاؤنٹس سے کہتا ہوں ناظرین کہ اگر شرم کی رتی باقی ہے تو قوم سے سچ بولیں، اور سچ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو مزید جیل میں رکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ناظرین دیکھیں، ایک بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ قاضی ایک ایسی چھتری تھی جس کے نیچے یہ لا قانونیت کا ننگا چٹا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ قاضی کے جانے کے فوراً بعد یہ کھیل گھنٹوں کے اندر ہی ختم ہو جانا تھا۔ میں پہلے بھی آپ کے 2-3 بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قاضی پیوٹل پوائنٹ تھا اس گندے کھیل کا۔ اب رہائیاں ہوں گی، اب اور بھی بہت ساری ضمانتیں ہوں گی، کیونکہ اب لوئر جوڈیشری پہ اور اپر جوڈیشری پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ قاضی مینج کرتا تھا، بالکل میں بابانگ دول کہتا ہوں،
بہت سارے لوگ جو حالات سے آگاہی رکھتے ہیں وہ آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ قاضی صاحب مینج کرتے تھے پی ٹی آئی کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہوتی تھیں. سرکاری ٹاؤن سب کھل کر اعلان کریں کہ وہ جیل میں بیٹھے شخص نے اپنی استقامت اور بہادری سے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. کریں نا یہ اعلان, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہی ہے. ڈیل کا تاثر دے کے اصل میں ظلم کر کے نڈھال حکمران اپنی شرمندگی ہار کی اپنی شرمندگی جو ہے وہ چھپانا چاہتے ہیں, نتھنگ ایلس. اور ظلم کا یار وہ کون سا ایسا حربہ ہے جو حکمرانوں نے آزما کر نہیں دیکھ لیا. کہتے تھے کہ جی حکومت سے نکال دو تو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیا ایسا ہو گیا؟ اس مقبولیت یہ تمام پیمانوں کو یہ جو توڑتی ہوئی 7ویں آسمان تک پہنچ گئی تھی. پھر منصوبہ بنایا گیا کہ اسے جیل میں ڈال دو, یہ گھٹنوں پہ آ جائے گا, 2 دن میں معافیا مانگتا پھرے گا, پھر اس کی پارٹی کو توڑ کر اسے نشان عبرت بنا دیں گے. کر کے دیکھ لیا, کر کے دیکھ لیا نا. کیا اس منصوبے میں رتی برابر بھی کامیابی ملی؟ یہاں تھا عمران خان, یہاں پہنچ گیا. اس نے جس بہادری سے قید کاٹی, اب وہ عظمت کا پہاڑ بنا تمہارے سامنے کھڑا ہے, اور اب اس کا سایہ بھی تمہیں ڈرا رہا ہے. تمہیں خوف کھایا جا رہا ہے کہ یہ باہر آیا تو ایسا عوامی ریلا اس کے ساتھ ہوگا جو حکمرانوں کو مسل کے رکھ دے گا. اپنے ساتھ بہا کے نہیں لے جائے گا, مسل کے رکھ دے گا. تمہارا منصوبہ تھا کہ تم کارکردگی دکھا کر عمران خان کی یادیں مٹا دو گے. تم نے کارکردگی کیا دکھانی تھی؟ مہنگائی اور بے روزگاری سے ملک کی بنیادیں تک ہلا دی ہیں. تمہارا آخری اربہ آئین کا حلیہ بگاڑنا تھا, تم نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا. اب کل کا دن شروع ہونے دیں, اس ترمیم کا بھوت بھی آپ کو ڈرائے گا, اور اس ڈر میں تم نے ابھی سے ڈیل کا ویلا کرنا شروع کر دیا. ہم بچے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس کی یہ ڈیل کا جو شور بچا رہا ہے وہ اس کے پیچھے تمہارا خوف ہے, تمہارا ڈر ہے. تو عمران خان کی ڈیل ناظرین صرف اپنے عوام کے ساتھ ہے, اور اس کے نتائج بہت جلد آپ دیکھنا شروع کر دیں گے. آپ کو ناظرین ایک بہت بڑی خبر بھی دینا مقصود ہے. یہ بھی انہی نتائج جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے ایک بڑا نتیجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 2 دن پہلے, یہ لندن جانے سے ابھی 2 دن پہلے, کل یا پرسوں, اپنے ایک قریبی عزیز سیاستدان کو یہ کہا ہے کہ وہ لندن بیٹھ کے اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں گے کہ وہ اگلے 2-3 ماہ کے دوران ہی سیاست سے ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہو جائے. جی ناظرین, میں اپنی بات اور اپنا سورس جو ہے وہ اس پہ قائم ہوں. وہ ناقابل تردید سورس ہے, اور اس بندے نے صرف ایک ہی بندے کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے جس نے پھر میرے ساتھ یہ بات انڈائریکٹلی شیئر کی تھی. میرے بہت قریدنے پہ مجھے اس کی کچھ ڈیٹیلز ملی, اور وہ ڈیٹیلز اتنی ہی تھیں کہ میاں صاحب نے کہا کہ بس بہت ہو گئی, میں اب سیاست سے ہمیشہ کے لیے ریٹائرمنٹ پہ غور کروں گا, اور 2-3 ماہ میں فیصلہ کر لوں گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی آخری بات راغب تحسین صاحب کے الفاظ میں, جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ, جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ, ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو, ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو, شہر آشوب زدہ اس پہ قصیدہ گوئی, شہر آشوب زدہ اس پہ قصیدہ گوئی, گنبد دہر کے اس پالتو فنکار پہ تھو, گنبد دہر کے اس پالتو فنکار پہ تھو. روز اول سے جو غیروں کا وفادار رہا, روز اول سے جو غیروں کا وفادار رہا, شہر بدبخت کے اس دوغلے کردار پہ تھو, شہر بدبخت کے اس دوغلے کردار پہ تھو. زور کے سامنے کمزور, زور کے سامنے کمزور تو کمزور پہ تھو, عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ تھو, عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ تھو. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.